Assalamu alaikum. Please subscribe our channel and press the bell icon for further videos. والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد إن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قد أفلح من تزكى. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. میرے بھائیوں، اللہ کی توفیق سے، اللہ کے فضل سے ماہ مبارک کے روزے نصیب ہوئے. اب اللہ کی بارگاہ میں اس بات کی التجا کرتے ہیں بڑی امیدوں کے ساتھ، بڑے یقین کے ساتھ کہ اللہ رب العزت ہماری ان محنتوں کو قبول فرمائے. میرے بھائیوں، یاد رکھو، جس کے دل میں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت ہے، جس کے دل میں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت ہے، آپ کی سنت کی محبت ہے، بس وہ پوری دنیا اور کائنات کی دولت اس کے پاس. اور جس کے پاس یہ چیز نہیں ہے، وہ بنگلوں کا مالک ہو، حکومتیں ہوں اس کے پاس، وہ اپنے آپ کو شہنشاہ سمجھتا ہو، اس کی قدر و قیمت کچھ بھی نہیں ہے اللہ کی. محمد فرق بین الناس، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کے درمیان فرق ہے. عزت دار کون، بے عزت کون، جہنمی کون، جنتی کون، کامیاب کون، ناکام کون، اس سب چیز کا فرق محمد صلی اللہ علیہ وسلم. جس کے حصے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت، آپ کی سیرت، آپ کی سنت آ گئی، اس کے پاس سب کچھ آ گیا. تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ وہ کامیاب ہوا جس نے اپنا تزکیہ کر لیا، جو پاک ہو گیا، اپنے آپ کو جس نے روحانی بیماریوں سے پاک کر لیا، شرک سے توبہ کر لی، بدعات سے توبہ کر لی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت مبارکہ کو ترک کرنے سے توبہ کر لی، اپنے آپ کو سر سے لے کر پاؤں تک اللہ کا بنا لیا، اس نے اپنا تزکیہ کر لیا، اس نے اپنے آپ کو پاک کر لیا، اور فرمایا یہی لوگ کامیاب ہوں گے. میرے بھائیوں، یاد رکھو، یہ کرونا، یہ وبائی بیماریاں، یہ کیوں ہیں، کیا ہیں؟ یہ ہمارے اعمال کی سزائیں ہیں. خواہ یہ کیمیائی ہتھیار کے طور پر استعمال ہو رہی ہیں یا کچھ اور انداز سے ہیں، جو بھی ہے انسانیت کی ہلاکت ہو رہی ہے، یہ اعمال کی سزا ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان ربک ذو مغفرۃ، تمہارا رب بہت بخشنے والا ہے، مغفرت کرنے والا ہے. اہل توحید کی، اہل ایمان کی، اللہ کے پیغمبروں کی اطاعت کرنے والوں کی مغفرت کرنے والا ہے.
اور فرمایا وضو عقاب علیم، اور سخت عذاب دینے والا بھی ہے۔ امت محمدیہ کے لوگوں، جس طرح جنت اور جہنم دو حقیقتیں ہیں، اسی طرح اللہ کی مغفرت اور اللہ کا عذاب یہ بھی ایک حقیقت ہے۔ جو اللہ کی مغفرت اور جنت کا راستہ ہے، وہ راستہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی فیور کا راستہ ہے، آپ کی سنت کا راستہ ہے، آپ کی سیرت کا راستہ ہے۔ اور جو راستہ جہنم کا ہے، رب کے عذاب کا ہے، وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت کا راستہ ہے۔ تو تزکیہ ہم نے کیا کرنا ہے؟ ہم نے اپنے آپ کو اللہ کے احکامات کے ساتھ جوڑنا ہے، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے ساتھ اپنے آپ کو جوڑنا ہے۔ ہمارا جوڑ، ہمارا توڑ، اس کی بنیاد محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہو۔ یہ ہے تزکیہ نفس۔ اگر ہمیں یہ جذبہ نصیب ہو چکا ہے تو اللہ کی قسم بڑی مبارک کی بات ہے۔ یہ جذبہ نصیب ہو جائے اور اللہ کی مغفرت نہ کرنے، اللہ سے مغفرت نہ مانگنے کا یہ نتیجہ ہے۔ یہ وبائی بیماریاں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقہ اقدس کی قدر نہ کرنے کا یہ نتیجہ ہے کہ بیماریاں، یہ شرک کا نتیجہ ہے یہ وبائی بیماریاں۔ ایسی بیماری جس کا ابھی تک علاج ہی نہ ہو، جس کا ابھی تک علاج ہی نہ ہو، اس سے بڑھ کے رب کی ناراضگی کیا ہوگی؟ ایسا کیڑا، ایسا جراثیم، ایسی مخلوق جو نظر بھی نہ آئے۔ میرے بھائیوں، توبو اللہ، توبہ کرو، توبہ کر لو اللہ کی بارگاہ میں۔ اللہ اکبر۔ اور ایک اور بات بھی بتا دوں، عرض کر دوں، یہ وبائی بیماریاں، یہ جراثیم، یہ اثر کیسے کرتے ہیں، اس کے بارے میں مسلم امت کا عقیدہ اور ہے، کفار کا عقیدہ اور ہے۔ کفار کا عقیدہ یہ ہے، یہ اپنی مرضی سے چمٹتے ہیں، چھوت کی بیماریاں اپنی مرضی سے لگتی چلی جاتی ہیں۔ اور مسلم امت کا کیا عقیدہ ہے کہ کوئی بھی نقصان دینے والی چیز وہ اللہ کے حکم کے بغیر نقصان نہیں دے سکتی۔ تو پھر ہم اپنے معاملے صحیح کریں، حقوق و فرائض کا خیال کریں، حق تلفیاں جو ہم نے کی ہیں اس پہ نظر لگائیں، اللہ سے توبہ کریں تاکہ اللہ اس بیماری کو ہم سے ڈال دے۔ ابابیل پرندے، انہوں نے ابراہ کے لشکر پہ کنکریاں گرائی تھیں، وہ لشکر سارا تباہ ہو گیا تھا۔ اس کے بعد آج تک پوری دنیا میں، انسانی تاریخ میں پھر کبھی ابابیل پتھر پھینکنے نہیں آئے۔ کیوں نہیں آئے؟ کیا یہ سارا معاشرہ متقیوں کا بن گیا ہے؟ یہ سارے نیک ہو گئے ہیں؟ نہیں، اس کا واحد جواب یہی ہے کہ اللہ کے حکم سے آئے تھے، وہ اللہ کے حکم سے آئے تھے۔ اسی طرح آج بھی ہم اپنی اصلاح کر لیں تو اللہ کے حکم سے یہ بیماری ٹل جائے گی۔ اور بیماریوں کا علاج، اس سے احتیاطی تدابیر، یہ نہ توحید کے خلاف ہیں، نہ تقوی کے خلاف ہیں۔ رسول اللہ